بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. یہ آواز تھوڑی رکھنی ہے، زیادہ نہیں رکھنی ہے اور ایکو نہیں کرنی، بالکل تھوڑی آواز رکھنی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. تو طواف کے اندر دعا کیا کر رہا تھا؟ بڑی عجیب دعا کر رہا تھا. ہمارے ہاں دعا کرتے ہیں اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھے جنت جگہ دے دے، یا اللہ میرے والدین کو صحت دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے. یہ مختلف لوگ جب بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں اپنے دل کی حاجتیں، ضرورتیں، چاہتیں وہ پیش کرتے ہیں اللہ کو. وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے اپنے ان بندوں میں لکھ لے جو بہت تھوڑے ہیں. یا اللہ مجھے میرا نام ان بندوں میں لکھ لے جو بہت تھوڑے ہیں، جو بہت تھوڑے ہیں. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روک لیا، کہا بدو تھا. کہنے لگے بابا جی یہ کیا دعا کر رہے ہیں آپ بیت اللہ کے اندر؟ یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں لکھ لے. تو وہ بابا کہنے لگا عمر تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا ہے قرآن تو پڑھا ہے. کہتا ہے قرآن میں ایک آیت آتی ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ. لوگوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، باقی اللہ کا گلہ ہی کرتے رہتے ہیں مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا. جو ملا ہے اس کا شکر نہیں ادا کرتے، جو نہیں ملا اس کی رٹ لگائی جاتے ہیں. تو میں نے کہا کہ یا اللہ تو نے قرآن پاک میں کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ کہ میرے تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. قرآن میں بھی وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ کہ میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری ادا نہ کرو. اور چلتے چلتے موضوع کو میں بعد میں شروع کرتا ہوں. آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو ناشکری ہے اس کے بارے میں ایک حدیث ہے. مولانا صاحب عورتیں تو نہیں سن رہی درس؟ یہ تو مسئلہ ہو گیا بڑا. یہ تو میں نے ان کے خلاف تقریر کرنی تھی. تو چلو مسئلہ بن جائے گا نا. چلو ٹھیک ہے.
نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ کہا عورتوں کو کہ تم صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، اور ساتھ کہا کہ مجھے جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی مجھے دکھائی گئی، تو میں نے دیکھا کہ جہنم میں بہت عورتیں ہیں، بہت زیادہ جہنم میں عورتیں ہیں۔ عورتوں نے کہا بیٹھو، عورتیں بھی تھی نا حضور کے زمانے میں، جو درس ہوتا تھا نا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ آگے مرد بیٹھتے تھے، پیچھے کر کے عورتیں بیٹھتی تھی۔ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، دو چار، وَبِمَا یا رسول اللہ، رسول اللہ ہمارا وہ کون سا گناہ ہے، ہمارا وہ گناہ تو بتا دیں کہ جس کی بنا پہ ہم زیادہ عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ حضور نے فرمایا تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہارے کفر کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون سا کفر، ہم تو مسلمان ہیں۔ فرمایا نہیں، تکفرن العشیرہ، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو، تم اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ پھر فرمایا حضور نے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ پورا سال اچھا سلوک کرے، اچھا کھانا کھلائے، اچھے کپڑے پہنائے، گھر میں ہر قسم کی سہولت دے، ہر قسم کی اس کی ضرورتیں پوری کرے، جو وہ زبان سے کہے وہ پوری کر دے، لیکن اگر ایک دن ایسا آ گیا کہ اس کی اپنی بیوی کی فرمائش پوری نہ کر سکا، اگر ایک دن کوئی ایسا آ گیا، ہو جاتا ہے نا، جو اس نے کہا وہ پوری نہیں کر سکا، تو وہ پتہ کرے کیا کہے گی، ما رأیت منک خیرا قط، تیرے گھر میں تو مجھے کبھی سکون ملا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ناشکری۔ بات ایک ویسے ضمناً آ گئی، اگر کوئی آدمی جس کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے، ایک گھر ہے، ایک دکان ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس 2 موٹر سائیکل ہو جائیں، 2 میری دکانیں بن جائیں، 2 کلے زمین ہے میری، 4 کلے زمین ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اصول بیان کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم جو میں نے تمہیں دے دیا ہے نا، اس پر تم میرا شکر ادا کرو، اس پر تم میرا شکر ادا کرو، تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ہماری مجموعی طور پہ حالت آج کل بہت پتلی ہے، ہم ہر وقت ناشکری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زبان سے کہتے ہیں شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، لیکن شکر جو دل سے ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں۔ اگر شکر کریں تو ہم خوش رہیں، ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر آدمی شکر کرے۔ بلکہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو کہ شکر کس طرح کرتے ہیں، شکر کرتے کس طرح۔ مجھے کچھ عرصہ دبئی میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، تو جس محلے میں میں رہتا تھا راس الخیمہ میں، اس محلے میں جس مسجد میں میں نماز پڑھا کرتا تھا، وہاں ایک نابینا آدمی تھا، نابینا، تو وہ مسجد سے تھوڑا دور رہتا تھا۔ اس کی ایک نوکرانی تھی، خادمہ، شاید سری لنکا کی تھی، اور وہ خود یمن کا تھا، حبیب اس کا نام تھا، حبیب، یمن کا، نابینا تھا۔ جب وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا نا گھر سے، تو اس کی جو نوکرانی تھی، خادمہ، وہ اس کا ہاتھ پکڑتی 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 مسجد میں لے آتی۔ جب دروازے میں آتی تو پھر کوئی نہ کوئی نمازی دروازے سے لے کر اس کو مسجد میں کھڑا کر دیتا، نماز پڑھتا۔ لیکن جب نماز پڑھ لیتا تو خادمہ نہیں آتی تھی، پھر کوئی نہ کوئی نمازی جو تھا نا،
کوئی نمازی اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو اس کے گھر میں چھوڑا تھا۔ ایک دن میں نے کہا کہ چلو میں اس کو گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، حبیب اس کا نام تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا اس کا گھر مسجد سے تھوڑا سا دور تھا، تو میں نے کہا چلو اس سے باتیں کرتے جاتے ہیں۔ عربی تھا وہ، تو میں نے اس سے عربی میں پوچھا کہ حبیب کہ تم آتے ہو، ایک خادمہ لے کے آتی ہے تمہیں، تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے؟ کہتا ہاں میرا بیٹا تھا، ولیکن مات منذ زمان، بہت عرصہ پہلے وہ فوت ہو گیا تھا، الحمدللہ۔ یہ کہہ کہ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ مجھے کہتا قل الحمدللہ، تم بھی کہو الحمدللہ۔ میں نے کہا جی الحمدللہ۔ پھر میں نے پوچھا حبیب تم پیدا ہی نبینے ہوئے ہو، نبینے پیدا ہوئے تو یا بعد میں تم نبینے ہوئے؟ کہتا نہیں، جب میں پیدا ہوا تھا نا تو میری آنکھیں تھیں، بعد میں کوئی بیماری آئی تو میں نبینا ہو گیا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ الحمدللہ۔ مجھے کہتا تم نے کیوں نہیں کہا الحمدللہ؟ قل الحمدللہ، تم بھی کہو الحمدللہ۔ میں نے کہا یار نبینا ہو گیا، دنیا نظر نہیں آتی، کہہ رہا الحمدللہ، بیٹا فوت ہو گیا ہے، کہتا ہے الحمدللہ۔ پھر میں نے پوچھا کہ تم گھر میں اکیلے رہتے ہو یا بیوی ہے؟ کہتا ہے نہیں، میری بچی ایک دو ہے اور بیوی میری 2-4 سال پہلے فوت ہو گئی ہے، الحمدللہ۔ پھر مجھے کہتا ہے تم نے کیوں نہیں کہا الحمدللہ؟ میں نے کہا الحمدللہ۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا نا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، تھوڑے ہیں یار، نظر تیری چلے گئی۔ بلکہ ایک روایت بھی آتی ہے، ایک روایت آتی ہے، اور شاید اس حدیث پر کوئی عمل مشکل سے کر سکے، مشکل سے۔ بعض لوگوں نے تو اس روایت کو کہا کہ ضعیف ہے، لیکن میرے خیال میں ترک ملا کے صحیح بن جاتی ہے کہ جب کسی آدمی کا کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے بچے کا فوت ہونے کا دکھ بہت ہوتا ہے، پیارا بچہ کسی کا، تو فرشتے جب کسی کے بچے کو فوت کر کے آسمانوں پہ لے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو کہتے ہیں او فرشتوں، او میرے بندے کے دل کا ٹکڑا لے آئے ہو تم، میرے بندے کا دل کا ٹکڑا لے آئے، اس کا پھول جیسا بچہ، حالانکہ آیا وہ اللہ کے حکم سے تھا نا جی۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں او تم میرے بندے کا دل کا ٹکڑا لے آئے ہو، اس بندے نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ۔ اس بندے نے اِنَّ اللہ پڑھا تھا اور کہا یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اچھا اس نے اس موقع پر بھی میرا حمد ہی بیان کیا، اس بندے نے اس موقع پر بھی میرا شکریہ ہی ادا کیا، بچہ میں لے گیا ہوں پھر بھی میرا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اچھا اس طرح کرو، جنت میں ایک سپیشل گھر بناؤ، جنت میں ایک جگہ، اور اس کا نام رکھ لو بیت الحمد، شکر کا گھر، بیت الحمد کہ شکر کا گھر، اس کے اوپر لکھ دو، نمبر پلیٹ لکھ دو ھذا من فضل ربی، کہا اس گھر کے اوپر لکھو بیت الحمد۔ یہ جنت میں جو گھر ملا اس گھر کا نام ہی بیت الشکر ہو گیا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہم آپ دیکھیں، آپ جتنے بندے ہیں، آپ میں سے کوئی میرے خیال میں کوئی ایسا ہے جو بیساکھیوں کے سہارے سے آیا؟ سارے چل کے آئے، اپنے ہاتھ کو اس طرح
چلتا ہے ہاتھ؟ یہ کتنی انگلیاں ہیں نظر آ رہی ہیں؟ آنکھیں. بلکہ ایک دن نا ہمارے محلے میں ایک آدمی تھا، وہ گردے واش کرواتا تھا، ہوتا نا گردے ڈائلسس ہوتا ہے. ایک نا مانگنے والا آ گیا، تندرست آدمی مانگنے والا آ گیا. وہ آدمی کہنے لگا یار تم کیوں مانگتے ہو؟ تمہارے پاس لاکھوں روپیہ ہے اور تم پھر بھی مسجد میں مانگ رہے ہو. وہ کہنے لگا میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے جیب میں تو فقیر آدمی ہوں. کہنے لگا تیرے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ ہے. کہتا کس طرح؟ کہتا نہیں ہے. کہتا اس طرح مجھے میرے پاس آؤ، میرے گردے ڈائلسس ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں نے کہا کہ گردے تبدیل کرنے ہیں، تیرے گردے ٹھیک ہے نا؟ مجھے 20 لاکھ کے دے دو، میں چینج کروا لوں گا. اور تیرے پاس 20 لاکھ کے گردے ہیں، 1 کروڑ کا جگر ٹرانسپلانٹ 1 کروڑ روپیہ لگتا ہے. اور کروڑوں روپے کا جگر ہے، لاکھوں روپے کے تیرے پاس گردے ہیں، آنکھوں کا پتہ ہی نہیں کتنی قیمتیں ہیں، اور تو ارب پتی ہے ہوئے، تو ارب پتی ہے، اور تو اللہ کا شکر ادا کر ان لوگوں کو دیکھ جو چل بھی نہیں سکتے. تو ہمارے اوپر جو نعمتیں ہیں ہمیں ان کے شکر کا نہیں پتا کہ ہم اس کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں میرے پاس، یہ نہیں میرے پاس، میرے پاس یہ نہیں میرے پاس. ایک انگریز ہے ڈیل کارنیگی، اس نے کتاب میں لکھا ہے کہ میرا ایک دوست وہ ہر وقت یار کیا کروں کچھ نہیں ہے میرے پاس، روتا ہی رہتا تھا ہر وقت. تو اس کا جو دفتر تھا وہ کافی دور تھا، 2 کلومیٹر، اور جس علاقے میں دفتر تھا نا، یورپ کی بات کر رہا ہوں، برف ہی برف تھی، برف ہی برف تھی. تو جو آدمی روزانہ برف کے اوپر چلتے ہیں نا ان کے لیے اسپیشل بوٹ بنتے ہیں، ان کے بوٹ اسپیشل ہوتے ہیں. اگر وہ نہ پہنے تو یہ پاؤں کی انگلیاں سڑ جاتی ہیں اور جھڑ جاتی ہیں. وہ بوٹ بڑے مہنگے ہوتے ہیں، وہ بوٹ بڑے مہنگے. اس نے کہا کہ میرے پاس، وہ جاتا، اس کے پاس وہ بوٹ نہیں تھے، ہر روز یہی کہتا یار میری بھی کیا زندگی ہے، میں ان بوٹوں میں جا رہا ہوں، ٹھنڈ میرے ناخن میں چلے گئی ہے، میرے پاس بوٹ نہیں ہے، میرے پاس برفانی بوٹ نہیں ہے، میرے پاس برفانی بوٹ نہیں ہے. بڑی تکلیف، بڑی تکلیف. ایک دن وہ کہتا ہے چلو میں کسی سے ادھار کر لیتا ہوں. ایک دکان تھی جو قسطوں کے اوپر بوٹ دیتی تھی، قسطوں کے اوپر. وہ آدمی بڑبڑاتا یہ بھی کوئی زندگی ہے، بوٹ ہی نہیں ہے میرے پاس. اس دکان کے اندر جانے لگا. جب دکان کے اندر جانے لگا تو باہر اس نے دیکھا ایک آدمی اس کے پیر ہی نہیں ہے. کہنے لگا وہی پاگل، میں بوٹوں کو رو رہا ہوں، مجھے اللہ نے بوٹ نہیں دیے، اور یہ بندہ اس کو اللہ نے پاؤں ہی نہیں دیے. پھر پتہ چلتا ہے جب نعمت نہ ہونا پھر پتہ چلتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں، حضور نے کہا کہ پرانے زمانے میں، یعنی حضور سے پہلے کا واقعہ. حضور فرماتے ہیں کہ 3 آدمی تھے، تینوں ہی بڑے برے حالات میں تھے. ایک نبینا تھا، ایک کوڑی تھا. ان بچوں کو نہیں پتا، جوانوں کو، بلکہ نوجوانوں کو بھی نہیں پتا کوڑی کیا ہوتا ہے. کوڑ ایک مرض ہے، یہ ہاتھوں کو، پاؤں کو، سارے جسم پہ پھوڑے ہو جاتے ہیں، سارے جسم پہ پھوڑے، اور ان میں خون اور پیپ نکلتی رہتی ہے، پیپ نکلتی رہتی ہے. جس آدمی کو کوڑ ہو جائے نا، کوئی آدمی اس کے قریب نہیں بیٹھتا، کیونکہ بو آتی ہے، ہر وقت پیپ نکلتی رہتی ہے. کوئی آدمی کوڑی کو اپنے قریب نہیں بٹھاتا. تو ایک کوڑی تھا اور ایک نبینا تھا اور ایک بدصورت تھا، بدصورت تھا. اب
ماشاءاللہ، اہلا وسہلا و مرحبا۔ عظمت صحابہ، زندہ باد ماشاءاللہ، شان عمر صدیق، زندہ باد شان عثمان، ماشاءاللہ، شان ابوبکر صدیق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور فیصل نجیب اللہ کارک صاحب، ہاں یہ اس کی کسر رہ گئی تھی، یہ اچھا کیا۔ اچھا جی، 3 آدمی تھے، کون کون تھے؟ نبینا کوڑی۔ اچھا آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتاؤں، اس وقت پورے پاکستان میں کوڑ کا کوئی مریض نہیں ہے۔ اس وقت پورے پاکستان میں کوڑ کا، یہ کوڑ کا مرض آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں ختم ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کس کی محنتوں سے یہ کوڑ کا مرض ختم ہوا ہے؟ ویسے تو اللہ تعالیٰ ہے نا جی۔ ہاں، جرمن ڈاکٹر رت فاؤ، یہ آج سے 60 سال پہلے سری لنکا جا رہی تھی، جرمنی سے سری لنکا جا رہی تھی۔ کراچی میں اس کا 2 دن کا سٹے تھا۔ ڈاکٹر رت فاؤ ابھی 4 سال پہلے مری ہے، اور اس نے کہا تھا میری قبر پاکستان میں بنانا، کراچی کے گورا قبرستان میں دفنا۔ خیر وہ جب آئی تو کراچی میں ایک بستی میں سے گزری، وہاں بہت سے لوگوں کو کوڑ کا مرض تھا، کوڑ کا مرض تھا۔ اس نے سری لنکا جانے کا پروگرام کینسل کر دیا، وہ کوڑ کی ماہر تھی۔ اس نے جرمنی میں خط لکھا میری ساری جائیداد بیچ دو۔ اس نے جرمنی میں اپنی ساری جائیداد بیچی، ٹوٹل پاکستان میں آ کے کوڑ کے خاتمے کا ہسپتال بنایا، اور اس نے کہا کہ میں 40 سال میں پاکستان کے ایک ایک گاؤں سے کوڑ کا مرض ختم کر دوں گا۔ پھر اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے، پھر وہ دوبارہ جرمنی گئی۔ جس طرح عبدالستار ایدی نہیں پیسے اکٹھے کرتا ہوتا تھا، اس طرح اس نے جرمنی میں پیسے اکٹھے کیے، پھر آ گئی۔ اور آج سے 20 سال پہلے اس نے اخبارات میں اور کہا کہ میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ اس وقت پورے پاکستان میں کوڑ کا کوئی ایک مریض بھی نہیں ہے۔ یہ ایک عیسائی عورت تھی ڈاکٹر رت فاؤ، اس کو پھر انعام بھی دیا تھا پاکستانی گورنمنٹ نے، شاید تمغہ امتیاز یعنی کوئی اس قسم کا صدارتی اس نے کارکردگی کا۔ خیر بات آگے نہ چلی جائے، اب مولانا صاحب آگے ہیں، ایک یہ ماشاءاللہ عوامی مقرر ہیں، خطیب ہیں اور قرآن پڑھنے والے ہیں۔ اسی سے بس سادہ جی گلہ کرنی ہے نا، کوئی بات۔ وہ 3 آدمی تھے، اللہ نے کہا چلو ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیجا انسان کی شکل میں۔ پہلے وہ آ گیا کوڑی کے پاس، کہنے لگا کیا حال چال ہے؟ اس نے کہا دیکھ لو کوڑ کا مرض ہے، کوئی آدمی، سب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی مجھے ساتھ نہیں بٹھاتا، یہ کوڑ کا مرض دور ہو جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، کوڑ کا مرض دور ہو گیا۔ پھر کہتا ہے کوئی اور چیز، کوئی پیسے ہیں؟ کہتا ہے میرے پاس کہاں سے پیسے آ گئے، میں کام ہی کوئی نہیں کرتا۔ اس نے اس کو کہا کہ کس قسم کا مال تمہیں پسند ہے؟ کہتا ہے مجھے اونٹ بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے اس کو ایک اونٹنی دی، بہت زیادہ بچے جننے والی، اور ساتھ کہا میں تجھے اونٹنی دے کے جا رہا ہوں، اللہ اس میں برکت ڈالے۔ چلا گیا، پھر چلا گیا نبینا کے اس کے پاس جو بدصورت تھا، جس کے جسم پہ کوئی بال نہیں تھا، نہ سر کے اوپر بال تھا، نہ داڑھی کے اوپر، نہ یہاں نہ یہاں۔ تو یہ بدصورتی ہوتی ہے نا، بدصورت تھا، شکل اچھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے ایک تو رنگ بھی اچھا نہیں ہے، نہ رنگ اچھا نہ بال اچھا، لوگ مجھے بدصورت کہتے ہیں۔ اس نے ہاتھ پھیرا ادھر منہ پہ، سر پہ ہاتھ پھیرا، کالے سیاہ بال خوبصورت بن گیا۔ کہتا ہے کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مجھے جو نا گائے بڑے پسند ہے۔ اس نے اس کو گائے دی۔ اچھا فقیر تھا، کہتا ہے اس میں برکت ڈال لیا، پھر چلا گیا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں آتی ہے۔ پھر وہ چلا گیا نبینے کے پاس،
نابینے کو کہتا ہے کہ کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے دنیا نہیں دیکھی، چاہتا ہوں کہ نظر میری واپس آ جائے۔ اس نے ہاتھ سے پھیرا، دونوں نظر واپس آ گئی۔ کہنے لگا چاہتے کیا ہو؟ کہتا ہے بکریاں پالنے کا شوق ہے۔ اس نے اس کو ایک بکری دی، کہا اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ پھر وہ آدمی جو فرشتے کی شکل میں تھا وہ چلا گیا۔ پھر کافی عرصے کے بعد دوبارہ آیا، لیکن اب آیا وہ فقیر کی شکل میں۔ اب وہ فرشتہ فقیر کی شکل میں آیا، جن شکل میں وہ تھے۔ الحدیث کے الفاظ ہیں فی صورتی ہی۔ اس میں علماء نے کہا کہ کوڑی کے پاس جب گیا تو کوڑی بن کے گیا، جب وہ بدصورت کے پاس گیا تو فرشتہ بدصورت بن کے گیا، جب وہ نبینے کے پاس گیا تو نبینا۔ یہ بھی تشریح کی ہے اور بھی لوگوں نے تشریح کی ہے۔ خیر ہم اس کو کرتے ہیں کہ وہ فقیر بن کے گیا۔ پہلے گیا وہ اس کے پاس جو کوڑ جا، تو اس کو کہتا ہے یار میں مسافر ہوں، میری سواری راستے میں ختم ہو گئی ہے، گم ہو گئی ہے، پیسے بھی کوئی نہیں ہے، تم اس طرح کرو ایک اونٹ مجھے دے دو، کچھ پیسے دے دو، میں گھر پہنچ جاؤں۔ اچھا، اللہ نے اس آدمی کو برکت اتنی ڈالی تھی، ایک پورا بہت بڑا میدان اونٹوں سے بھر گیا تھا، ہزاروں اونٹ۔ اللہ کی تو برکت پڑی، پورا میدان اونٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہتا ہے ایک اونٹ دے دو۔ کہتا نا یار، ذمہ داریاں بڑی ہیں، خرچے بڑے ہیں، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا۔ کہتا اتنے اونٹ کوئی ایک دے دو۔ کہتا نہیں۔ وہ فرشتہ کہتا ہے یار میں نا تجھے پہچانتا ہوں، مجھے نا یاد آ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دیکھا، کہیں تم آج سے بہت عرصہ پہلے فقیر اور غریب تو نہیں تھے؟ کہتا نا ایسے جدی پشتی امیروں نے جھوٹ بول گیا۔ کیا کہنے لگا؟ ایسے جدی پشتی امیروں نے۔ وہ کہتا ہے اچھا اگر تم جھوٹ بولتے ہو نا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اسی حالت میں لے جائے دوبارہ۔ چنانچہ جب فرشتے نے دعا کی ہوگی وہ اسی حالت میں چلا گیا ہوگا، حدیث میں بار سر نہیں آتا۔ پھر وہ چلا گیا گنجے کے پاس، بدصورت کے پاس۔ اس کو بھی یا کر یہی کہتا ہے یار فقیر ہوں، مسافر ہوں، میری کوئی مدد کرو، کوئی ایک بھینس دے دو، کوئی ایک گائے دے دو، میں اپنا کام چلا لوں۔ کہتا نا بھائی، بڑے اخراجات بڑے ہیں میرے، ذمہ داریاں بڑی ہیں میرے اوپر۔ حالانکہ ایک پورا میدان وہ گائے سے بھر گیا تھا، ہزاروں گائے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ یہ کہنے لگا یار میں تجھے پہچانتا ہوں، تم کچھ عرصہ پہلے بڑے بدصورت تھے، یہ تھے وہ تھے، فقیر تھے، کنگال تھے، تمہارے کا کچھ بھی نہیں تھا۔ کہتا جا بھائی، اسی جدی پشتی امیروں نے جھوٹ بول گیا۔ اس نے کہا اچھا اگر تم جھوٹ بول رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ تجھے اسی حالت میں کر دے جس میں تم پہلے تھے۔ پھر چلا گیا وہ نبینے کے پاس، اس کو جا کے کہنے لگا یار میں مسافر ہوں، فقیر ہوں، محتاج ہوں، کوئی میری مدد کرو۔ وہ کہنے لگا ادھر آ، میں پہلے اندھا تھا، فقیر تھا، اللہ نے یہ دیکھو ہزاروں بکریاں دے دی ہیں، ان میں سے جتنی بکریاں تم چاہتے ہو نا لے لو، میں تیرا ہاتھ نہیں روکوں گا، جتنی لینی ہیں لے لو۔ میں تو کہتا نہیں یہ بکریاں تجھے مبارک ہوں، تم تینوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا تھا کہ تم شکر کرتے ہو کہ نہیں شکر کرتے، دو فیل ہو گئے ہیں، تم پاس ہو گئے ہو۔ اب ہمارا ہم سب سوچیں کہ ہم پاس ہو گئے کہ فیل ہیں، ہم ان تین میں سے کس میں ہیں؟ مجھے اپنا یاد ہے، اپنا، کہ آج سے 50 سال پہلے میرے والد صاحب مجھے سائیکل بھی نہیں دیتے تھے۔ ہمارے گھر میں اتنی غربت تھی کہ ایک کپڑا، ہم سکول میں بھی جاتے ہوائی چپل پہن کے جاتے، اور برے حال بونکے دیہڑے۔ بعد میں ہم پڑھ گئے، بڑے بھائی پڑھ گئے، اس کے بعد چھوٹے بھائی پڑھ گئے، اللہ ہو گیا۔ لیکن ہم لوگ اپنا پرانا وقت بھی بھول جاتے ہیں۔
اور ہم ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں یار چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی ہونی چاہیے، یار یہ بھی کوئی گاڑی ہے، یہ بھی کوئی گاڑی ہے، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میری موٹر سائیکل بھی خراب رہتی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھئی جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کچھ لوگوں کے پاس گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، جا کے نا جب تم موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو نا کہ میرے پاس کار نہیں ہے، تو بس سٹینڈ پہ کھڑے ہوئے عورتوں اور بچوں کو دیکھو جو دھوپ میں کھڑے بس کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ تم کہتے ہو میرے پاس گاڑی نہیں ہے، وہ دیکھو بس سٹینڈ پہ کھڑے دھوپ میں کھڑے بس کا انتظار کریں، تم تو پھر موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو۔ تو دوبارہ سنیں، حضرت عمر نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ایک آدمی کو دیکھا تھا، وہ کیا دعا کر رہا تھا؟ کیا؟ یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں لکھ لے۔ حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ یار بیت اللہ میں آ کے کوئی اچھی دعا کرو، کوئی جنت کی دعا کرو، کوئی اور کرو، کوئی بچوں کے لیے کرو، ماں باپ کے لیے کرو، اور تم نے یہ کیا دعا شروع کی ہے بیت اللہ میں، یا اللہ مجھے تھوڑے بندوں میں، تھوڑے بندوں میں۔ اس بابے نے کیا جواب دیا تھا؟ عمر تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے تھوڑے بندے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ تو دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، ہمیشہ اگر آپ شکر کرنا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں، آپ شکر کیا کریں۔ پوری زندگی میں اپنے گاؤں میں جو آپ سے امیر ہے کبھی اس کی طرف نہیں دیکھنا، اس کو دیکھنا جو آپ سے غریب ہے، پھر انشاءاللہ آپ شکر ادا کیا کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنے کی توفیق دے۔